ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوا اور ہم قادری غلاموں کی عید غوثیہ کے ایام بھی ہم سے قریب ہوئے، اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم قادری غلام اپنے پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل سے ایک طرف فیضان حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کی حیات طیبہ سے نور بٹورتے ہیں۔ حضرات مکرم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کے مختلف پہلوؤں کو میں نے مختلف بار آپ کے سامنے رکھا۔ آج کی اس محفل میں اس بات پر گفتگو کروں گا کہ ہمارے پیر سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے نفس کشی فرمائی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے پیر کی حیات طیبہ کا یہ پہلو سنیں گے تو ہمارے دل کے اندر بھی یہ للک پیدا ہوگی کہ ہم بھی اپنے پیر کے نقش قدم پر چلیں، اگرچہ ان مشکل راہوں سے گزرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ایک کوشش کرنے کا جذبہ بندے کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے ان حالات کو سننے کے بعد میں۔ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے سے 4 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک دنیا، دوسری مخلوق، تیسرا شیطان اور چوتھا نفس۔ یہ 4 چیزیں بندے کو خدا کی بارگاہ کے اندر پہنچنے سے روکتی ہیں اور رکاوٹ بنا کرتی ہیں، اور بندہ اگر ان 4 رکاوٹوں کو پار کر جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ تک اس کی رسائی ممکن ہو جایا کرتی ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا، مخلوق، شیطان اور نفس چاروں سے کنارہ کر کے بارگاہ مولا تک رسائی حاصل کی تھی، اور کس انداز میں حاصل کی تھی اس کو جب آج ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ سرکار غوث پاک کتنے سخت مجاہدات کے بعد میں خدا کی بارگاہ تک پہنچے تھے، لیکن ان 4 میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ نفس کو مارنا اور نفس کو دبانا، اس لیے کہ نفس ایک ایسا دشمن ہے جس سے انسان پیار کرتا ہے، اور جس سے پیار ہو اس کو دبانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ نفس انسان کے ساتھ میں ہے، انسان اس کو مار بھی نہیں سکتا، اور نفس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں شیطان جب گمراہ ہوا تھا، اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا تھا، تو اس وقت نہ دنیا تھی، نہ یہ عام مخلوق تھی، اور نہ اس وقت خود شیطان بنا تھا۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان کو اس کے نفس ہی نے گمراہ کروایا تھا۔ تو یہ 4 میں سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ نفس ہے، اور بندہ اگر اس پر قابو پا لے تو پھر اس کے لیے معرفت کی راہیں آسان ہو جاتی ہے۔ بلکہ شیطان بھی جب گمراہ کرتا ہے تو پہلے نفس سے دوستی کرتا ہے، اور نفس سے دوستی کر کے انسان کے دل کے اندر گھسنے کا راستہ بناتا ہے، کیونکہ نفس یہ چونکہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد نفس سے دشمنی کرو، اس لیے کہ میری محبت نفس کی دشمنی کے اندر ہے۔ بندہ نفس سے جتنی زیادہ دشمنی کرے گا اتنا ہی وہ خدا کی محبت کے اندر آگے بڑھے گا۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفس کی بھرپور دشمنی کی، اور آپ فرماتے ہیں میں نے شروع ہی سے، یعنی ابتدائے حال ہی سے میں نے نفس کو نہ صرف دبایا بلکہ میں نے گردن پکڑ کر کے نفس کو میں نے دبوچ دیا تھا، اور ایسی نفس کشی آپ نے فرمائی۔ اب نفس چونکہ اڑیل جانور کی طرح ہے، نفس کو اگر دبانا ہو تو اس کو کیسے دبایا جائے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی جانور جب اڑیل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو باندھا جاتا ہے، اس کے بعد میں دانہ پانی کم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ باندھ کر کے جب دانہ پانی کم کر دیا گیا تو ویسے کمزور ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے تو پھر وہ جو ہے وہ مسخر ہو جاتا ہے اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو نفس بھی اڑیل جانور کی طرح ہے۔ فرمایا پہلے اس کو تقویٰ کی رسی سے باندھ دیا جائے، اس کے بعد میں بندہ بھوک برداشت کرے تاکہ نفس کمزور ہو جائے، اس کے بعد میں عبادت کا بوجھ اس کے اوپر لادا جائے تو پھر نفس فرما برداری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور صوفیاء کرام نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو نفس سے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا تھا کہ تو ہے۔ تو رب نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا تھا میں ہوں۔ تو رب نے فرمایا اس کو 1000 سال تک بھوکا رکھا جائے۔ 1000 سال تک بھوکا رکھا گیا، پھر رب کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا، اس نے وہی بات کہی۔ 3 مرتبہ اسے بھوکا رکھ کر کے جب رب کی بارگاہ میں لایا گیا تب اس نے کہا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ تو اسی وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نفس اگر دبے گا تو بھوک اور پیاس کی مار جب اس کے اوپر پڑے گی نا تب یہ دب کر کے رہ جائے گا۔ اور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نفس کشی کی اور جس انداز کے اندر بھوک پیاس کو برداشت کیا، آج کے اس ماحول میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی سخت نفس کشی آپ نے فرمائی، خود آپ بیان فرماتے ہیں ایک بار 20 دن تک میں نے کچھ نہیں کھایا، اور 20 دن تک جب میں نے بھوک برداشت کی تو بھوک سے جب میں بے چین ہوا، میرا نفس واویلا کرنے لگا، تو میں کسریٰ کے محلوں کی طرف نکل گیا، اور کسریٰ کے محلات کی طرف جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اولیاء کرام کچھ کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا عبد القادر ان اللہ والوں کے بیچ میں جو ہے وہ دخل دینا اچھی بات نہیں ہے۔ بولے میں پلٹ کر کے وہاں سے واپس چلا آیا، تب ایک آدمی مجھے ملا، وہ میری ماں نے کچھ سونے کے سکے میرے لیے بھیجے تھے، وہ لا کر کے اس نے مجھے دیے۔ بولے میں وہ لے کر کے دوبارہ کسریٰ کے محلات کی طرف گیا، اور میں نے وہ ان فقراء کو جو ایوان کسریٰ کے اندر کچھ روزی تلاش کر رہے تھے ان کے حوالے کیا، اور پھر کچھ پیسہ بچ گیا تھا، مارکیٹ میں گیا، میں نے کھانا خریدا، اور خرید کر کے میں آیا اور میں نے آواز لگا دی اے فقیروں آ جاؤ سب مل کر کے میرے ساتھ میں کھانا کھاؤ۔ یعنی 20 دن کے بعد پیسہ ملا تھا اور اسی وقت سب رائے مولا کے اندر قربان کر دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کو برداشت کر کے اس طرح نفس کو دبایا۔ خود فرماتے ہیں ایک بار کئی دن تک میں بھوکا تھا، میرا نفس بھوک سے بے چین ہوا تو میں دجلہ کے کنارے چلا گیا۔ لوگ دجلہ کے کنارے سبزیوں کو دھلا کرتے تھے تو کچھ پتے وغیرہ گر جاتے تھے، میں نے سوچا کہ جاتا ہوں وہی پتے وغیرہ اٹھا کر کے کھاؤں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار غوث پاک بغداد شریف میں پڑھا کرتے تھے، یہ زمانہ طالب علمی کا وہ دور ہے۔ یہ کہتے ہیں جب میں دجلہ کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کئی اللہ کے ولی وہاں پر دجلہ کے کنارے وہ پتیاں تلاش کر رہے ہیں تاکہ کھا کر کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھائیں۔ میں نے ان کے درمیان دخل دینا اچھا نہیں سمجھا، میں وہاں سے پلٹ کر کے چلا آیا، اور میں نے جو ہے وہ یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ان کے درمیان جا کر کے اپنے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کروں۔ اس قدر نفس کشی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ آپ کی جو نفس کشی کا جو زمانہ ہے، اللہ اکبر، ایک بار فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام میرے ساتھ میں ہو گئے،
اور وہ میرے ساتھ میں رہے اور کہا میری موافقت کرو گے؟ میں نے کہا ہاں میں موافقت کروں گا۔ بولے میں ان کے ساتھ میں رہا اور پھر مجھ سے بولنے لگے کہ آپ یہیں پر بیٹھے رہیں، میں واپس آتا ہوں۔ اب سرکار غوث پاک کو حضرت خضر علیہ السلام بٹھا کر کے چلے گئے۔ اب کوئی اور بندہ ہوتا 1 گھنٹہ انتظار کرتا، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹے انتظار کرتا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے پورا 1 سال ان کا انتظار کیا۔ 1 سال کے بعد آئے، میں 1 سال تک وہیں پر بیٹھا رہا۔ 1 سال کے بعد میں آئے اور کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد میں کہنے لگے میں جا رہا ہوں، یہیں بیٹھے رہنا۔ چلے گئے اور پھر گئے تو ایسے گئے کہ سال بھر تک واپس آئے ہی نہیں۔ سال بھر کے بعد واپس آئے، تھوڑی دیر میرے ساتھ میں بیٹھے اور پھر بولے کہ یہیں بیٹھے رہنا، میں آ رہا ہوں، اور پھر چلے گئے۔ 3 سال تک انتظار کرانے کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام واپس آئے، ساتھ میں کچھ نان تھے اور کچھ دودھ تھا۔ کہا اب میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں گا۔ کہتے ہیں انہوں نے پھر میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا۔ اس روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ پوچھتے ہیں حضور آپ 3 سال تک کیا کھاتے تھے وہاں پر؟ فرمایا وہی جو کچھ گرا پڑا مل جاتا تھا، جو مباح چیزیں مجھے میسر آ جاتی تھی انہی کو کھا کر کے میں کام چلایا کرتا تھا۔ بتاؤ 3 سال تک ایسی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے مجاہدات کرنا۔ اگر نفس کو مارنا ہو تو سرکار غوث پاک کی یہ تعلیمات ہماری بڑی مشعل راہ ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی جائز خواہشات پہ عمل کر کے، ناجائز چیزوں سے پرہیز کر کے قادری غلاموں کے اندر اپنا نام صحیح طور پر درج کرا سکیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے مدائن کے جو کھنڈرات ہیں، میں مدائن کے کھنڈرات میں پہلے رہتا تھا، وہیں پر عبادت کرتا تھا۔ بولتے ہیں سرکار غوث پاک فرماتے میں وہاں پہ جب کھنڈرات میں رہتا تھا مدائن میں، 1 سال تک میں پانی نہیں پیتا تھا، صرف جو پتیاں مل جاتی تھی وہی کھاتا تھا۔ پھر 1 سال ایسا کرتا تھا صرف پانی پیتا تھا، کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، اور پھر 1 سال ایسا کرتا تھا کہ نہ تو میں کوئی پتی وغیرہ کچھ کھاتا تھا اور نہ پانی، پورا بھوکا رہ کر کے پورا 1 سال گزار دیتا تھا۔ اب آج کل کوئی آدمی سوچے گا تو بولے یہ کیسے ہو جائے گا کہ 1 سال تک آدمی نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے تو مر ہی جائے گا، 4-5 دن کے اندر آدمی کی لاش اٹھ جائے گی۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے اللہ والوں کا جو معاملہ ہوتا بڑا الگ تھلگ ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے نفس کو مارتے مارتے روحانیت کے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے ہیں کہ بھوک اور پیاس بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، بولے کئی دن تک بھوک کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی کہ میرا سر چکرانے لگا۔ بولے میں بغداد کی منڈی میں چلا گیا، جب بغداد کی منڈی میں پہنچا ہوں میرا سر گھوم رہا تھا، میرے پاؤں لڑکھڑانے لگے، میرے اندر ہمت نہیں تھی بھوک کی وجہ سے۔ کہتے ہیں میں پاس میں ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر کے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا ایک آدمی آیا، اس نے اپنا توشہ دان کھولا، اس کے اندر سے بھنا ہوا گوشت نکالا، روٹیاں نکالی۔ سرکار غوث پاک فرماتے میری بھوک کی یہ حالت ہو گئی تھی، جب وہ روٹی سے سالن لگا کر کے جب اپنے منہ کے پاس لے کر کے جاتا تو میرا ہاتھ بھی زمین کی طرف چلتا اور میرا ہاتھ بھی منہ کی طرف ایسے ہی چلا جاتا۔ یعنی بھوک کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو گئی تھی، کھانا آپ کے پاس میں نہیں تھا لیکن وہ جیسے جیسے کھاتا تھا میرا ہاتھ بھی منہ کے پاس جاتا تھا۔ اس آدمی نے جب مجھ پر نظر ڈالی تو مجھے کھانے کے لیے بلایا، میں نے منع کر دیا، بار بار وہ بلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ میں کھانے کے لیے بٹھا دیا۔ کہتے ہیں جب میں کھانا کھانے لگا وہ مجھ سے کہنے لگا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبد القادر ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں گیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہا عبد القادر جیلانی آپ ہی ہیں؟ کہا میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ کہا میں جیلان سے آیا تھا، آپ کی ماں نے آپ کے لیے کچھ پیسہ دیا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، یہ میرے بیٹے کو پیسہ لے جا کر کے دے دینا۔ یہ جو پیسہ لے کر کے میں بغداد میں آیا، آپ کو بہت تلاش کیا، میرا پیسہ بھی ختم ہو گیا، آخر آج آپ ہی کے پیسوں سے میں کھانا خرید کے لایا تھا اور وہی کھانا میں کھا رہا تھا۔ اب آپ میرے مہمان نہیں ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اور پھر معذرت طلب کرنے لگا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہ پیسہ بھی اسے عطا فرما دیا۔ یعنی ایسی مشقتوں سے سرکار غوث پاک نے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزارا، اور خود فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں بغداد کے جنگلوں میں عبادت کرتا تھا، 25 سال تک میں بغداد کے جنگلوں میں رہا، تو کہتے اس دور کے اندر میرا نفس مجھ سے لڑتا تھا،
مجھ سے جھگڑتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے نفس پر قابو عطا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی نفس آ کے مجھے مناتا تھا، کہتا تھا عبد القادر چلو تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، لیکن میرا خیال رکھو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نفس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ تو شیخ ابو سعید حریمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے اس روایت کو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک سے میں نے پوچھا کیا آپ لڑکپن میں بھی نفس کو ایسے ہی دباتے تھے؟ فرمایا لڑکپن میں بھی میرے نفس کی اتنی مجال نہیں ہوئی کہ کبھی میرے اوپر قابو پا سکے۔ بولے میں لڑکپن میں بھی اسی طرح نفس کو دبایا کرتا تھا۔ سرکار غوث پاک نے اپنے نفس پر کیسا قابو پایا، اللہ اکبر۔ فرماتے ایک دن میں نے وعدہ کر لیا، رب کی بارگاہ میں نے وعدہ کر لیا جب تک کوئی مجھے لقمہ نہیں کھلائے گا نہیں پلائے گا میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ کہہ رہے میں نے وعدہ کر لیا۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اب بندہ 40 دن کا جب بھوکا پیاسا ہو تو کیا کیفیت ہوا کرتی ہے۔ فرماتے 40 دن کے بعد میرے نفس سے آواز آنے لگی الجوع الجوع، کھانا دے دو، یعنی بھوک بھوک کی آوازیں آنے لگی۔ ایک آدمی آیا اور میرے سامنے کھانا رکھ کر کے چلا گیا۔ بولے بھوک سے میری حالت بڑی عجیب تھی، میں نے جیسے ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا مجھے خیال آیا عبد القادر اللہ سے وعدہ کیا جب تک کوئی کھلائے گا نہیں کھاؤ گے۔ بولے میں نہیں کھاؤں گا۔ اب بھوک سے آپ کی حالت اور بھی زیادہ غیر ہونے لگی۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گزرے اور آپ نے فراست باطنی سے پتہ لگا لیا کہ عبد القادر بھوکے ہیں۔ کہ عبد القادر میرے گھر پہ آؤ تمہاری دعوت ہے۔ آپ جب دعوت دے کر کے چلے گئے، غوث پاک نے دل میں کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا جب تک کوئی کھلائے گا نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو لہذا یہاں سے اٹھ کر بھی نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آ کر کے آپ کو اپنے ساتھ میں لے کر کے گئے۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکان کے دروازے پہ کھڑے تھے کہ عبد القادر میری دعوت کافی نہیں تھی کہ خضر کو تمہیں لانے کے لیے آنا پڑا۔ کہا میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا جب تک مجھے کوئی کھلائے گا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد میں حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر کے غوث پاک کے منہ میں رکھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب وہ لقمے میرے منہ میں دینے لگے نا، ہر لقمہ جب میرے منہ میں جاتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل کے اندر نور بھر رہا ہے، میرے دل میں نور کے قافلے اتر رہے ہیں۔ جب بندہ نفس کو مار کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر ایسا ہی قرب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید حریمی کی جو میں نے ابھی روایت کی، حضرت ابو عبداللہ ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے 40 سال خدمت کی ہے۔ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کہتے میں چند راتوں کے لیے آپ کے ساتھ میں رہ گیا۔ بولے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب رات ہوتی تھی اپنے حجرے میں جاتے تھے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا، تنہا جاتے تھے۔ بولے میں کچھ راتیں آپ کے ساتھ میں رہا، میں نے کیا دیکھا آپ رات کا جو ابتدائی حصہ ہے 1/3 حصہ وہ اللہ کے ذکر میں گزارتے۔ اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ ایک آپ پر کیفیت طاری ہوتی، کبھی آپ کا جسم پتلا ہونے لگتا، کبھی آپ کا جسم خوب پھیل جاتا، کبھی آپ غائب ہو جاتے، عجیب عجیب کیفیتیں آپ کے سامنے، کبھی آپ ہوا کے اندر معلق ہو جاتے، سلام کی آواز آتی، آپ سلام کا جواب دیتے اور پھر نماز کے اندر آپ مصروف ہو جاتے۔ 1/3 رات ایسے ہی گزر جاتی، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ بچ جاتا تو پھر آپ مراقبے میں اور مشاہدے میں بیٹھ جایا کرتے، اور جب فجر کا وقت ہوتا تب آپ حجرے سے باہر تشریف لایا کرتے۔ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، میں نے 25 سال تک بغداد کے جنگلوں میں عبادت کی۔ فرماتے 15 سال تک میں نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے پورا قرآن رات کے اندر ختم کیا۔ 15 سال تک روزانہ میں ایک پاؤں پر پورا قرآن ختم کرتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رات ہوتی تھی تو میرا ہاتھ دیوار میں ایسے گڑ جاتا تھا جیسے کیلے کو دیوار میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ مجھے نیند نہ آئے، اور پھر میں قرآن پڑھنا شروع کرتا تھا کھڑے کھڑے، یہاں تک کہ سحری کے وقت سے پہلے میں پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتا تھا۔ ایسے مجاہدات سے آپ گزرے ہیں سرکار غوث پاک۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ نفس کو قابو میں کرنے کے لیے پہلے تقویٰ کی رسی سے باندھا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں بھوک
کے ذریعے اس کو دبایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں عبادت کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا جاتا ہے، پھر نفس بے قابو ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے تقویٰ کی رسی سے اس کو باندھا بھی اور بھوک کے ذریعے اس کو کمزور بھی کیا، اتنا کمزور کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بہت بھوکا ہو گیا اور بھوک کی وجہ سے میں صحرا کی طرف نکل گیا کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ بولے جب میں صحرا میں پہنچا نا، وہاں پر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی، میں نے پرچی کو اٹھا کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا عبد القادر جوان مردوں کو جو ہے نا کھانے سے کام نہیں ہوتا، یہ تو کمزوروں کا کام ہے۔ بولے اس کے بعد میں چلا آیا، میں نے کھانے کی طرف توجہ بھی نہ کی کہ ایک بار میں بھوک سے جب بےتاب ہوا تو میں نکل گیا بغداد شریف کے باہر۔ بولے باہر پہنچا، کسی نے مجھے ایک تھیلی دی، اس کے اندر پیسہ تھا، میں نے وہ تھیلی میں سے پیسہ نکالا اور میں نے مارکیٹ میں جا کر کے کچھ حلوہ خریدا اور روٹی خریدی اور اس کے بعد مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی میں نے حلوہ اور روٹی کھانے کا ارادہ کیا، پاس میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اس کاغذ پہ لکھا تھا عبد القادر خواہشات کو پوری کرنا جوانوں کا کام نہیں ہے، یہ کمزوروں کا کام ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے میں نے پرچی کو پڑھا، کھانا وہیں پہ رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بغیر کھائے مسجد سے نکل کر کے باہر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کی جو ہے وہ ہدایت کے لیے کیسے کیسے جو ہے وہ ذرائع پیدا فرمائے۔ نفس کبھی آپ پر قابو پانے کی کوشش بھی کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کا سامان پیدا فرما دیتا۔ میں کہتا ہوں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھوک اور پیاس برداشت کی وہ مجاہدات کی اگر پوری تاریخ پڑھی جائے نا تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں وہ انسان تھے، لیکن جب بندہ اللہ کی محبت میں جب فنا ہوتا ہے نا، کیونکہ سرکار غوث پاک کو پتا تھا نفس کو مارنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو میں نے وحی آپ کے سامنے رکھی، اللہ نے فرمایا تھا داؤد میری محبت کے لیے نفس کو مارنا ہے، جو بندہ اپنے نفس کو مارے گا وہ میری محبت کو پا لے گا۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نفس کا کام ہے برائی کرنا، نفس ہمیشہ برائی کر کے خوش ہوتا ہے، اچھائی اسے پسند نہیں آتی ہے۔ اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا 60 شیطان مل کر کے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا ایک برا دوست پہنچاتا ہے، اور 60 برے دوست مل کر کے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جو ایک اکیلا نفس ایک لمحے کے اندر نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اور بندہ جب نفس کو قابو میں کر لینا تو پھر کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے اور سب اس کے سامنے پسپا ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں سب تکلیف دہ راستوں سے گزرا ہوں، بڑی تکلیفوں سے میں گزرا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا بغداد میں ایسا وقت بھی میرے اوپر آتا تھا میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ کہتے ہیں لوگ سمجھتے تھے عبد القادر کا انتقال ہو گیا، بولے غسل دینے والے کو بلاتے تھے اور اعلان ہو جاتا تھا کہ جنازہ پڑھانا ہے، بولے جب غسل دینے لگتے تھے مجھے ہوش آ جاتا۔ کہتے کتنی بار ایسا ہوا میں بے ہوش ہو گیا، لوگ سمجھے کہ عبد القادر کا انتقال ہو گیا، وہ مجھے غسل دینے کی تیاری کرنے لگتے تھے۔ ایسی راہوں سے گزرا ہوں۔ فرماتے ہیں تکلیفیں میرے اوپر اتنی آ پڑی اگر پہاڑوں پہ آ جاتی نا پہاڑوں کا کلیجہ بھی چھلنی ہو جاتا۔ فرماتے جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو جاتی میں زمین پہ لیٹ جاتا تھا، زمین پہ لیٹ کے کہتا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عبد القادر ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی برکت سے میرے دل کو سکون عطا فرماتا تھا۔ فرماتے ہیں میں ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلا کرتا تھا، ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلتا تھا، اور آپ نے نفس کو کیسے دبایا۔ فرماتے ہیں ایک بار کسرا کے کھنڈرات میں تھا، سردی کا موسم تھا، میں جا کر کے سو گیا، مجھ کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، میں ٹھنڈے پانی کے پاس ندی کے پاس آیا، ٹھنڈے پانی سے میں نے غسل کیا، جب واپس جا کے سویا نا پھر مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، پھر میں اٹھ کر کے آیا اور میں نے ٹھنڈے پانی سے پھر ندی کے کنارے میں نے غسل کیا۔ سننا اور بولنا بہت آسان کام ہے، جب کڑاکے کی ٹھنڈک پڑ رہی ہو اپنی رضائی سے باہر آنا اس کے لیے بھی دل اور گردہ چاہیے، اور وہ بھی اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی کے اندر۔ اتنے جنہوں نے بغداد شریف کا کبھی سفر کیا اس کو معلوم ہوگا کہ بغداد میں جب ٹھنڈی پڑتی ہے تو کیسی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ خود ہم ٹھنڈی کے موسم میں گئے تھے، ہم لوگ چاہتے تھے بارگاہ غوث اعظم میں رات میں جا کر کے بیٹھے، لیکن ہمت نہیں
ہوتی تھی، اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی میں کھنڈرات سے نکل کر کے دریا کے کنارے گئے، غسل کیا، 2 بار نہیں، آپ جا کے سوتے پھر نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر آتے غسل کرتے، تیسری بار گئے، چوتھی بار ایک ہی رات میں 40 مرتبہ نہانے کی ضرورت ہوئی، 40 مرتبہ جا کے غسل کیا۔ فرماتے اب میں نے کہا عبد القادر میں نہیں سوؤں گا، میں محل کے اوپر جا کر کے چڑھ گیا کھنڈروں کے اوپر تاکہ مجھے نیند نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سوؤں اور پھر نہانے کی ضرورت پڑ جائے۔ ایسے آپ نے نفس کو دبا کر کے رکھا، تب اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا تاجدار آپ کو بنایا، امام الاولیاء آپ کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کا غوث اعظم آپ کو بنایا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدات کی جو تاریخ اور نفس کشی کی جو تاریخ آپ نے بیان کی ہے نا، اس کو جب بندہ آج پڑھتا ہے نا، آج ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کا صرف نام لے لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے، صرف ان کے نام کی نیاز کرا دینا کافی ہے۔ بلا شبہ ان کا نام اپنے اندر بڑی برکت رکھتا ہے، ان کی نیاز کے اندر بڑی برکتیں ہیں اور ان کے نام کی محفلوں کے اندر بڑی برکتیں ہیں، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے مجھے غوث پاک کا فیضان پورے طور پر ملے تو اس کو چاہیے کہ غوث پاک کی زندگی پر چلے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہمیشہ نفس کے خلاف جنگ کرتا رہے اور نفس کے خلاف جنگ کرنے میں مداومت اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجوں کے اوپر فائز فرما دیا کرتا ہے۔ آپ نے یہ کہا نا تو یہ کر کے بھی دکھایا۔ میں نے جیسا کہ ابھی بتایا تھا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے روکتی ہیں، ایک ہے دنیا اور دوسری مخلوق اور تیسرا شیطان اور چوتھا نفس۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے نفس کو دبایا ایسے دنیا کو بھی 3 طلاق دی۔ خود فرماتے ہیں دنیا کو میں نے طلاق دے دی ہے، دنیا میرے پاس بن سور کر کے آئی۔ فرماتے بغداد کے جنگلوں میں جب میں عبادت کرتا تھا دنیا بڑی سجاوٹ کے ساتھ میرے پاس آئی، میں نے کہا تو میرے پاس سے چلی جا، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ اور صرف زبانی طور پہ نہیں کہا، اس وقت کے جو بڑے بڑے بادشاہ خزانے لے کر کے دربار میں پہنچتے تھے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ نے میرے ہاتھ میں سوراخ کر دیا ہے، مال آتا ہے میرے ہاتھ میں اور اسی وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک ایک دن میں سونے کے 1000 سکے نذرانے میں آتے تھے اور اسی وقت آپ رائے مولا میں قربان کر دیتے تھے۔ آپ کے دروازے پر آپ کا مرید کھانے اور پیسوں کے طباق لے کر کے کھڑے رہتا تھا، کہتا کوئی بھوکا ہو تو عبد القادر کے در پہ آ جائے، اگر کسی کو پیسہ چاہیے تو غوث پاک کے در پہ آ جائے۔ آپ نے مال کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا، خلیفہ مستنجد باللہ سونے کے سکوں کی 10 تھیلیاں لے کر کے آیا۔ آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے، وہ ضد کرنے لگا، پکڑ کر کے آپ نے دبایا نا تو اس کے اندر سے خون نکلنے لگا، کہا اگر تیرے نسب کا مجھے خیال نہیں ہوتا نا تو یہ خون میں تیرے محل تک بہا کر کے لوگوں کا خون چوس کر کے عبد القادر کو لا کے نذرانہ دیتے ہو۔ سرکار غوث پاک نے کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ لوگ مال و دولت لے کر کے در دولت پہ حاضر رہتے تھے لیکن آپ نے لیا اور لے کر کے غریبوں کے اندر لٹا دیا، لیا غریبوں کے اندر خیرات کر دیا۔ تو نہ تو آپ نے کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھائی اور نہ کبھی مخلوق کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جنگلوں میں جا کے عبادت کروں، نہ مجھے کوئی مخلوق دیکھے نہ میں کسی کو دیکھوں، یعنی بالکل میں دنیا سے الگ تھلگ رہوں، لیکن اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت کا کام کروں۔ اگر لوگوں کی ہدایت کا کام آپ کے ذمے نہ ہوتا تو سرکار غوث پاک لوگوں کے درمیان رہتے بھی نہیں، جنگل میں چلے جاتے۔ اور ایک بار تو نکل گئے تھے، قرآن پاک لے کے باب حلبہ کی طرف نکل گئے، بولے میں یہ فتنہ و فساد کے ماحول میں نہیں رہوں گا، لیکن کسی نے دھکا دیا، آواز آئی عبد القادر کہاں جاتے ہو؟ کہا میں جنگل میں جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عبد القادر تمہیں جنگل میں عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں میں پلٹ کر کے آیا اور لوگوں کی ہدایت کا کام میں نے شروع کیا۔ تو آپ نے دنیا کو بھی نہ دل لگایا اور نہ مخلوق کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی۔ مخلوق، عام مخلوق تو چھوڑی، اپنی سگی اولاد کو بھی آپ نے کبھی جو ہے وہ دل میں جگہ نہیں دی۔ جب آپ کے گھر پہ بچہ پیدا ہوتا تھا نا، آپ بچے کو ہاتھ میں لیتے تھے کہ نہیں یہ مردہ ہے، بس اس کو مرنا ہے، تو پھر اس کو دل لگانے سے کیا فائدہ؟ اور پھر یہ عالم ہوتا تھا۔ آپ تقریر کر رہے ہیں، تقریر
تقریر کے دوران کوئی آ کے کہتا تھا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، فرماتے تھے غسل، اس کے لیے غسل کی تیاری کرو، میں آتا ہوں۔ جب غسل دے دیتے، کفن پہنا دیتے، آپ سے آ کے عرض کرتے حضور آپ کے بچے کا جنازہ تیار ہے، چل کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ تقریر بند کرتے، جاتے جنازے کی نماز پڑھاتے اور واپس آ کر کے عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے۔ کبھی مخلوق کو آپ نے دل کے اندر جگہ نہ دی، اور شیطان تو آپ کے نام سے ہی بھاگتا تھا۔ فرماتے جب میں بغداد میں عبادت کرتا تھا تو شیطانوں کے لشکر میرے اوپر حملہ کرتے تھے، لشکر میرے پاس آتے تھے، مجھ کو ڈراتے تھے عبد القادر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ہاتھ اٹھاتا تھا تو سب بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ کہہ رہے ایک بار ایک شیطان میرے پاس آیا، کہنے لگا عبد القادر یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں تو میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ فرماتے جب میں اٹھ کر کے کھڑا ہوا نا تو بھاگا، میں نے لاہور پھڑی تو وہ جلنے لگ گیا۔ یعنی شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ بندہ عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، تو جب بندہ اللہ کی عبادت میں لگتا ہے نا تو شیطان اس کا راستہ روکتا ہے۔ تو شیاطین نے سرکار غوث پاک کا راستہ روکنے کی بڑی کوشش کی۔ فرماتے ایک بار ایک بڑا بدصورت بدبودار آدمی میرے پاس جنگل میں آیا، کہنے لگا میں ابلیس ہوں عبد القادر، تم نے ایک دم بالکل تھکا کر کے رکھ دیا ہے ہم کو، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ جو ہے وہ کچھ آپ کی خدمت کروں۔ فرمایا تو مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے جب کہا نا تو غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور شیطان کو مارا، وہ زمین میں دھس گیا۔ اس کے بعد میں شیطان آیا اور اس نے شعلہ ہاتھ میں لیا، لڑائی پہ آمادہ ہو گیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے میرا مقابلہ وہ نہ کر سکا۔ اس کے بعد میں شیطان کہنے لگا عبد القادر میں تھک گیا، میرے چیلے تھک گئے، اب ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے تمہیں ہم بہکا سکیں۔ غوث پاک نے کہا میں تجھ سے بے خوف نہیں ہوں، میں ہمیشہ تجھ سے ہوشیار رہوں گا۔ اور جنگل میں سرکار غوث پاک کو شیطان کیسے بہکانے آیا تھا، وہ جب پیاس لگی نا تو آسمان میں بادل نمودار ہوا، آواز آئی عبد القادر تیرا خدا ہوں میں، تیرے لیے ساری حرام چیزوں کو میں نے تیرے لیے حلال کر دیا ہے۔ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرے آقا کے لیے کوئی حرام حلال نہیں ہو تو میرے لیے حرام کو حلال کرے گا۔ تبھی وہ دھواں ہو گیا، عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ کہا نہیں میرے مولا نے مجھے بچا لیا ہے۔ سرکار غوث پاک نے شیطان کو بھی تھکا دیا، کیسے کیسے شیاطین نے آپ کو تنگ کیا عبادت میں۔ آپ جب فرماتے جب میں جنگل میں عبادت کرتا تھا شیطانوں کے ٹولے میرے پاس آتے تھے، ٹولے آتے تھے اور بڑی ڈراؤنی شکلیں لے کے آتے، کبھی ہتھیار لے کر کے آتے، کبھی آگ کے شعلے لے کے آتے۔ لیکن جو بندہ خدا سے ڈرتا ہے نا، خود سرکار غوث پاک نے فرمایا وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ خدا کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے نا، وقت کے بڑے بڑے اور ظالم در غوث پہ آتے تھے تو پھر عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ پسپا ہو کے رہ جاتے۔ سرکار غوث پاک تو وقت کے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ کو جب خط لکھتے تھے نا تو لکھتے تھے عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے یہ کرو، تو بادشاہ آپ کے خط کو چوم کے کہتا تھا عبد القادر تم صحیح کہتے ہو، تمہارا حکم مانا جائے گا۔ سرکار غوث پاک کو جب چھینک آتی تھی نا تو لوگ جب آپ کی چھینک کا جواب دیتے تھے بادشاہ اپنے محل میں کانپ جاتا تھا، پوچھتا تھا کیا ہوا؟ لوگ کہتے تھے غوث اعظم کو چھینک آئی ہے، ان کی چھینک کا لوگ جواب دے رہے تو اتنا شور ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام و رتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرات مکرم ہم قادری غلام ہیں اور یہ عید غوثیہ کا مہینہ ہے اور یہ ربیع الغوث کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہوا ہے۔ میں نے جو غوث پاک کے مجاہدات کی مختصر تھی تاریخ آپ کے سامنے رکھی، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جب قادری غلام ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سرکار غوث پاک کا جیسے ہم نام لیتے ہیں ویسے ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی کوشش کریں۔ میرے غوث نے نفس کو دبانے کے لیے کتنے مجاہدات کیے، کتنی مشقتوں سے گزرے اور کن راہوں سے گزر کر کے آپ نے خدا کا قرب حاصل کیا۔ اگر ہم قادری غلام ہیں تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے ہم بھی نفس کشی کریں، نفس کو دبائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل ہوں، کیونکہ نفس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ برا کام کرے۔ بس آپ آسانی سے دو جملوں میں یہ سمجھ لیں، جو چیزیں نفس کو نقصان پہنچانے والی ہیں وہ اس کو اچھی لگتی ہے اور جو چیزیں نفس کو فائدہ پہنچانے والی ہیں ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور بزرگان دین نے فرمایا بس اس کا معاملہ ہے چھوٹے بچے کی طرح۔ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے اگر دودھ پینا نہیں چھڑاؤ گے تو جوان ہو جائے گا، دودھ پینا نہیں چھوڑے گا، اور ماں اگر اس کا دودھ پینا چھڑا دے تو پھر وہ مان جاتا ہے۔ تو نفس کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر برائیوں سے اس کو باز نہیں رکھو گے
गए, बुराइयां उससे नहीं छुड़ाओगे तो बुराइयों पे परवान चढ़ते चढ़ते ये बुराइयों का रसिया और आदी बन जाएगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने बता दिया कि नफ्स को दबाओ और इसको बुराइयां छुड़ाओ ताकि ये तुम्हें खुदा की बारगाह में जाने से रोक ना दे। शैतान को भी बर्बाद करने वाला यही नफ्स है। अगर बंदा अपने नफ्स को काबू में कर ले तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लायक हो जाता है। और काबू में करने का तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले तकवा की रस्सी से बांधा जाए। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि हमेशा नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करो और शरीयत की पैरवी से इसको बांध करके रखो, क्योंकि नफ्स को हर चीज़ बुरी अच्छी लगती है, शरीयत उसको अच्छी नहीं लगती। मैं एक आसान मिसाल से आपको समझाऊं। कभी कभी नफ्स क्या करता है कि अच्छे काम को भी पसंद करता है अगर उस अच्छे काम के अंदर बुराई हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा उम्रा करने जाए तो उम्रा करना कितना अच्छा काम है, लेकिन अगर कोई हज फ़र्ज़ हो गया और वो उम्रा करने जाता, उम्रा करने में उसको मज़ा आएगा लेकिन हज करने का उसको दिल नहीं करेगा। क्यों? उम्रा नफली इबादत है और हज उसके ऊपर फ़र्ज़ है, और बंदा अगर फ़र्ज़ को छोड़ करके नफल पे लग जाता है तो अल्लाह ताला उसकी नफली इबादत भी कबूल नहीं फरमाता है। तो ये है तो नेक काम, लेकिन इसी के झांसे के अंदर उसे बड़े नेक काम से रोकने की कोशिश करता है शैतान। तो नफ्स की आदत है कि हमेशा बुराइयों का वो रसिया है और बुराइयां ही उसको पसंद आती है। कितने लोगों को आप देखेंगे गरीबों को खाना खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उनसे ज़कात देने के लिए कहा जाए तो पूरी ज़कात नहीं अदा करेंगे। क्यों? इसलिए कि नफ्स को ये चीज़ पसंद नहीं आती, ये शरीयत के मुताबिक है। तो फरमाया कि अगर नफ्स को दबाना है तो शरीयत की रस्सी में बांधो और भूख और प्यास का बोझ उसके ऊपर ला दो और उसके बाद में इबादत के ज़रिए उसको राह रास्त पे लाओ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी मुश्किलों से गुजर करके नफ्स को दबा करके बता दिया कि आए मेरे मुरीदों, अगर तुम मेरे नाम लेने वाले हो तो नफ्स को दबाओ, अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लायक हो जाओगे। अल्लाह रब क़दीर हमें भी सरकार गौसे पाक के सदक़े में नफ्स खुशी की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे नफूस पर हमें गलबा नसीब फरमाए।